مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ یہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیت ہے۔ میدان کرب و بلا میں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جیتے، ان کا حال کیسے جیتا، اور حسین کیا ہے، حسین کی فکر کیا ہے، حسین کا معاملہ کیا ہے، اس تعلق سے آپ نے بارہا علماء سے سماعت کیا ہے۔ ہم نے قرآن مقدس کی آیت پاک کی تلاوت کی۔ اللہ نے اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے راہ میں قتل کیے ہوئے اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنے تن کو، اپنے من کو، اپنے وجود کو رب کے نام پر قربان کر دیا، اور انہیں ہم شہید کہتے ہیں۔ اور شہیدوں میں سب سے اونچی شان شہید اعظم پیکر صبر و رضا امام الشہداء علی و فاطمہ کے نور عین آقا امام حسین کا ہے۔ اللہ نے ان کو شان دی، ان کو مقام دیا، ان کو رفعت دی۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے دیامنہ کی طرف سے کہ حسین اعظم اور دیگر شہیدوں کے تعلق سے اہل سنت و جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ حسین کے پاس پاور تھی، قوت تھی، طاقت تھی، تو آخر حسین نے اپنے پاور کا استعمال کیوں نہ کیا؟ تو اے سنیوں، واقعی میرے آقا حسین کو اللہ نے پاور دی، طاقت دی، قوت دی، تو حسین نے پاور کو بچایا کیوں؟ ایک سوال ہوتا ہے۔ تو آئیے اس تعلق سے پاور کے بارے میں جب بات آ گئی ہے تو اللہ کے ایک محبوب ولی کا واقعہ سنتے ہیں جن کا آستان مقدسہ گوالیر کی سرزمین پر ہے۔ اس اللہ کے ولی کو حضرت خواجہ غلام غوث گوالیری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ آپ چلے جا رہے، آپ کا قافلہ جا رہا ہے، ڈاکوؤں کا ایک جتھا آتا ہے اور قافلے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ قافلے کے اوپر جب حملہ کیا، سب کے مال و اسباب کو ڈاکوؤں نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور حضرت خواجہ غلام غوث کی جو نواسی ساتھ میں تھی، کم سن تھی، ان کے کان کے اندر سونے کی بالی تھی۔ ایک ڈاکو آیا، اس نے بالی کو کھینچا جس سے کان کی لو پھٹ گئی اور کان سے خون بہ نکلا، جسم لہو لہان ہو گیا۔ آپ کی نواسی نے آواز دی، نانا بچا لو، نانا بچا لو، اتنا سننا تھا۔ آپ آئے اور کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا فلاں ڈاکو یہ دیکھو میرے کان کی بالی لے کر کے جا رہا ہے اور مجھے زخمی کر دیا۔ آپ کو جلال آ گیا۔ اللہ کا ولی جس کو اللہ نے طاقت دی، پاور دی، قوت دی، اب اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے۔ آسمان کے ستارے کو آواز دیتا ہے، وہ ستارہ جس کو مریخ کہا جاتا ہے، مریخ ستارے کو آپ نے آواز دی، وہ ستارہ نیچے آیا۔ آپ نے کہا ان ڈاکوؤں کی گردنوں کو قلم کر دے، ستارے نے سب کی گردنوں کو کاٹ دی، سب کے سب مر گئے۔ اتنے میں آواز آتی ہے، اے میرے بندے غلام غوث تو نے یہ کیا کیا؟ مولا انہوں یہ بڑے ڈاکو تھے، ظالم تھے، اور ہم نے اپنے پاور کا استعمال کر کے ان کو ختم کر دیا۔ آواز آتی ہے تجھ کو پاور نہیں دکھانا چاہیے، مولا انہوں نے ہماری نواسی کے ساتھ ایسے زیادتی کی ظلم کیا۔ تو آواز آتی ہے دیکھ، اگر ایک نانا کو نواسی کی آواز پر اتنے جلد آ کر کے اپنے پاور کو دکھانا ہوتا تو یہ کام میرے حبیب کو کرنا ہی چاہیے تھا کہ ان کی پیاری نواسی سیدہ زینب نے میدان کرب و بلا میں جب یزیدیوں نے ظلم و زیادتی کی تھی تو سیدہ زینب کے ظلم و زیادتی کو دیکھ کر کے میرے حبیب کو یہ کام کرنا چاہیے، علی مرتضیٰ کو اپنی پاور دکھانی چاہیے، سیدہ فاطمہ کو اپنی پاور دکھانی چاہیے، حسین شہید کرب و بلا کو اپنی پاور دکھانی چاہیے۔ آپ
اب بولتے ہیں مگر انہوں نے اپنی پاور کو کیوں نہ دکھایا، پاور کیوں بھی بچا کر کے رکھا؟ تو آواز آتی ہے انہوں نے اپنی پاور کو اس وجہ سے بچا کے رکھا کہ کل میدان محشر جب قائم و دائم ہو، حسین نے اپنے پاور کو، اکبر نے اپنے پاور کو، عباس نے اپنے پاور کو، قاسم نے اپنے پاور کو، اور محمد نے اپنے پاور کو اس وجہ سے بچا کے رکھا کہ کل میدان محشر میں نانا کی امت کو جب بخشش کرانے کی باری آئے تو یہ پاور دے کر کے نانا کی امت کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں ان کو پہنچا دیا جائے۔